بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بخاری شریف ہے اور صفحہ نمبر ہے 750۔ اس کے اندر سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت کے حوالے سے یہ باب ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کان اذا اشتکا، جب بھی آپ بیمار ہوتے ہیں، یقرأ علی نفسہ بالمعوذات، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اوپر سورہ فلق، سورہ ناس اور قل هو اللہ کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ وینفث، اور دم کیا کرتے ہیں۔ فلما اشتد وجعہ، جب حضور علیہ السلام کا مرض زیادہ ہو جاتا، کنت اقرأ علیہ، تو میں آپ کے اوپر پڑھا کرتی، وامسح بیدہ رجاء برکتہا، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ کو مس کرتی ان صورتوں کی برکت کی امید سے۔ اگلی روایت کے اندر یہ کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوى الی فراشہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر مبارک پر تشریف لاتے ہیں، جمع کفیہ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر لیتے ہیں، ثم نفث فیہما، پھر ان کے اندر پھونک مارتے ہیں، فقرأ فیہما، ان کے اندر آپ تلاوت فرماتے قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ، پھر آپ مسح فرماتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کا، اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ پھیرا کرتے، سادہ لفظوں میں کہ پھیرا کرتے ہیں، ما استطاع من جسدہ، جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم مبارک کے حصے پر، یبدأ بہما علی رأسہ ووجہہ، پھر آپ ان کی ابتدا کیا کرتے اپنے سر اور اپنے چہرے پر، وما اقبل من جسدہ، اور آپ کے جو جسم کا اگلا حصہ تھا اس پہ ہاتھ کو پھیرا کرتے ہیں، یفعل ذلک 3 مرات، یہ عمل مبارک آپ 3 مرتبہ کیا کرتے ہیں۔ تو آج کے دور کے اندر جو لوگ جادو ٹونے کے شکار ہوتے ہیں، بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے قرآنی علاج جو ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، اس طرح اور بہت ساری جو صورتیں ہیں ان کے ساتھ علاج کرنا اور دم کرنا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ جو صورتیں عطا فرمائی ہیں معوذات، یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جو سب سے افضل ترین صورتیں ہیں جادو ٹونے کے اثرات کو دور کرنے کے لیے، عملیات کے اثرات کو دور کرنے کے لیے، اور بیماریوں سے شفا کے لیے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔